ایک بڑے ہمارے تبلیغی ساتھی، بڑے بچے بھی عالم، بچیاں بھی عالم، بڑا جو ہے ملکوں کے سفر، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، میرے پاس آئے، حاجی صاحب حیات تھے، فرمانے لگے کہ مولوی صاحب بہت پریشانی ہے، گھر میں بڑی پریشانی ہے۔ تو میں نے صرف ایک بات کی، میں نے کہا یہ بتائیں گھر میں ہر کوئی سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے؟ چپ۔ میں نے کہا بس پتہ چل گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو گھر میں بغیر بسم اللہ کے داخل ہو، بغیر سلام کیے داخل ہو، تو ایک شیطان دوسرے شیطان کو کہتا ہے آجا آجا، اس گھر میں کھانا بھی ملے گا، ٹھکانہ بھی ملے گا۔ اور اس شیطان کا نام امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، اس شیطان کو داسم کہتے ہیں، داسم، دال الف سین اور میم، داسم۔ کہیں اپنے بچے کا نام رکھ دینا کوئی داسم، کہیں سے یا ہمارے بعض علاقے کے لوگ جو اٹھ پٹانگ جو لفظ آ جاتا ہے وہی نام رکھ دیتے ہیں۔ نہیں، حضور نے منع فرمایا اچھے نام رکھنا، اس لیے کہیں سے داسم سن کر راوی داسم اس شیطان کا نام ہے جو گھر میں آتا ہے۔ شیطان ایک داسم دوسرے سے کہتا آجا آجا، یہ بغیر بسم اللہ کے بغیر سلام کے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اس گھر میں ہمیں ٹھکانہ بھی ملے گا، کھانا بھی ملے گا۔ ہر آدمی جو سلام بسم اللہ کے بغیر گھر میں داخل ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ 2 داسم کو اندر لے کر آتا ہے۔ 5 آدمی داخل ہوئے بغیر سلام بسم اللہ کے، 10 اندر داسم آ گئے، تو اس گھر میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ کوئی خوشی کی بات ہوگی؟ بچے لڑتے بہت ہیں مولوی صاحب، کوئی وظیفہ کوئی تعویذ لکھ دو مولوی صاحب، بچے لڑائی بہت کرتے ہیں۔ بچے لڑائی نہیں کریں گے، بچے کو سکھایا سلام کر کے اندر آ جاؤ، بچہ بسم اللہ پڑھ کر اندر آتا ہے۔ عورتیں نگرانی کرتی ہے گھروں میں کہ بچہ سلام کر کے آیا ہے نہیں آیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو گھر میں سلام کر کے داخل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے وافر رزق کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب تنگی ہے، مہنگائی ہے جی، کمزوری ہے جی، فاقہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ارے بھائی گھر میں سلام کر کے ہر آدمی، ہر بڑا چھوٹا جو بھی گھر میں آئے دروازے بند رکھو، دروازہ کھولو، مہمان آئے اسے بھی کہو السلام علیکم، سلام کر کے آئیے آئیے، بسم اللہ پڑھ کر اندر آ جائیے، بسم اللہ، تاکہ مہمان کے ساتھ بھی کوئی داسم اندر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر گھر میں کوئی نہیں ہے، پتہ ہے خود تالا کھول رہا، گھر میں کوئی نہیں ہے، حضور نے فرمایا پھر بھی سلام کرو اونچی آواز سے، تمہارا یہ سلام فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر بدمایا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کے اوپر قرضہ ہو لاکھوں اربوں خربوں کا قرضہ ہو، بہت آسان چھوٹا سا نسخہ، جب بھی گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اونچی آواز سے سلام کرے، کوئی ایک چھوٹا سا درود شریف پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سورہ اخلاص پڑھ لے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، سارے قرضے اللہ غیب سے اتاریں گے اور آئندہ کبھی سے مقروض نہیں کریں گے۔ حاجی صاحب کے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے جی بڑا قرضہ ہے، حاجی صاحب نے یہی عمل بتلایا، 15 دن کے بعد کہنے لگے جی اللہ نے فضل کر دیا، سارے قرضے غیب سے، پتہ نہیں کیسے اتر گئے 2 ہفتے کے اندر۔ اپنے گھروں میں ان اعمال کو زندہ کریں، یہ سب ذکر کا حصہ ہے، یہ سارے ذکر کا حصہ ہے۔ صرف صبح و شام تسبیحات لے کر 100 دفعہ پڑھ لیا وہ بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے، وہ بھی ہے، باقی یہ سب بھی ہے۔ گھر کے اندر داخل ہونا، گھر سے جائے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سلام کر کے گھر سے جائے، یہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ عورتوں کو بتلائیں کہ گھروں میں نگرانی رکھیں، اگر میری بھی آواز نہ آئے مجھے بھی گھر سے نکال دو، کہ جاؤ شیطان داسم کو لے کر اندر آئے، لڑائی کرواؤ گے، جاؤ سلام کر کے بسم اللہ پڑھ کے پھر اندر آؤ۔ بچے آئیں، مدرسے سے آئیں، اسکول سے آئیں، سلام کریں، بسم اللہ پڑھیں، ان کو عادت بنائیں، سلام اور بسم اللہ کر کے پھر اندر آؤ۔ ایسا نہیں دروازہ کھیلتے کھیلتے باہر گئے، کھیلتے کھیلتے پھر اندر آئے، نہیں، دروازے سے کھیلتے کھیلتے بھی اندر آئیں، کھیلتے کھیلتے بھی آئے تو بھی یہ ہو۔ ہمارے صوفی صادق صاحب بزرگ تھے جیلم کے، پرائیویٹ میں مقیم تھے، وہ سناتے تھے اپنا قصہ کہ ہم ملک شام میں گشت کر رہے تھے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، 7 سال کے 8 سال کے ہوں گے، ہمیں شکل سے نظر آئے کہ دونوں بھائی لگ رہے ہیں، تو ہم گزرتے ہوئے ہم نے سلام کیا السلام علیکم، ان بچوں نے اپنا کھیل نہیں چھوڑا، یعنی ایسے
ध्यान खेल में उनका पक्का था कि खेल से मुतवज्जे नहीं हुए, हमारी तरफ देखा भी नहीं, हमारे सलाम को सुन लिया और हमारे सलाम का जवाब उन्होंने दे दिया, वालेकुम अस्सलाम। सलाम सुनकर सलाम का जवाब दे दिया, खेल नहीं छोड़ा अपना। सूरी सादिक साहब कहते हैं मैंने सवाल किया कि तुम दोनों में से बड़ा कौन है, हमारे इस दूसरे सवाल पर भी खेल नहीं छोड़ा। बच्चे 6-7 साल 8 साल के खेल में मशगूल है। खेलते खेलते एक बोला उनमें से कि बड़े तो सबसे अल्लाह है, बाकी ये मुझसे छोटा है। सूरी सादिक साहब कहते हैं मेरे दिल पे ऐसी चोट लगी कि वाकई अरब बच्चा अरबी है कि उसने अपने साथ बड़ा का लफ्ज लगाना पसंद नहीं किया। हमारे हाजी साहब बड़े मुझसे होते थे, कहते जी बड़े इंजीनियर हैं, ये बड़े डॉक्टर हैं, ये बड़े वजीर हैं, ये बड़े अफसर हैं, बड़े कारखाने वाले हैं, सारे बड़े ऐसे ही हैं, बड़े अल्लाह है। उस बच्चे ने क्या कहा कि बड़े तो सबसे अल्लाह है, ये मुझसे छोटा है। ये नहीं कहा कि मैं इससे बड़ा हूं, ये मुझसे छोटा है। बड़े का लफ्ज अपने साथ लगाना उसे पसंद नहीं है और खेल भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही बच्चों को ऐसी आदत बना दे कि वो खेलते खेलते घर में दाखिल हो तो सलाम करें, बिस्मिल्लाह पढ़े, बाहर जाए तो सलाम करके जा रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलते खेलते बाहर गए सलाम किया, खेलते खेलते अंदर आए तो सलाम किया। ये मश्क, ये आदत हमारे मौलाना जमशेद साहब फरमाते थे 7 साल की उम्र तक बच्चा और बच्ची घर में पहुंचे तो घर की औरतें दीन की मोटी मोटी बुनियादी बातें, गुस्ल के फराइज, वुजू के फराइज, नमाज के फराइज और ये छोटी छोटी दुआएं मौके मौके की और ये सलाम, ये सारी चीजें बगैर मकतब मदरसे के कागज कलम कारी उस्ताद के घर में दादी नानी खाला फूफी बहनें ये माँ ये बच्चों बच्चियों को सिखा चुके हैं।